شیخ القرآن خطیب پاکستان اور عرصہ 65 سال قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنے والی شخصیت، جن کے متعلق شیخو پورہ کی ہی ایک عظیم شخصیت حضرت پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ تعالی مجھے فرمانے لگے کہ میں مختلف قسم کے سروے اور اعداد و شمار کے مطابق اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے پاکستان میں کم و بیش اللہ نے 4 لاکھ لوگوں کو توحید کا نور عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے۔ فرمانے لگے کچھ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ ان کو سن کے کفر و شرک کو، بدعات کو، رسومات کو چھوڑ کے موحد بنے اور متبع سنت بنے، اور کچھ وہ جو ان کی تبلیغ سے اہل حدیث ہونے والے خطیبوں کو سن کے یعنی بالواسطہ انڈائریکٹ اہل حدیث ہوئے، کچھ ڈائریکٹ ہوئے کچھ انڈائریکٹ ہوئے۔ یہ صدقہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے 65 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان سے تبلیغ کا جو دورانیہ، ان کی تبلیغ کا جو عرصہ ہے، اس سے آدھا عرصہ تبلیغ حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ لیکن یہ مقدر اور نصیب کی بات ہے، 65 سال اور تقریباً 35 سال، لیکن جہاں دنیا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہاں ساتھ تذکرہ حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن و حدیث بیان بھی کیا اور اس کا دفاع بھی کیا، اور ہر آواز پر جو بھی مخالفین کی طرف سے آئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت برسرے پیکار رہے اور تیار رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدولت ان کو وہ عزت اور مقام عطا کیا کہ جو سارے شیخو پورہ کے باسیوں کا فخر اور سعادت ہے۔ حضرات، یہ ضلع حضرت پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ کا ضلع ہے، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضلع ہے، حضرت مولانا عطاء الرحمن شیخو پوری رحمہ اللہ کا ضلع ہے، حضرت حافظ عبدالرزاق سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ضلع ہے۔ بڑی سعادتیں اس ضلع شیخو پورہ کو رب کائنات نے عطا کی ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اللہ جس سے جس قسم کا کام لینا چاہتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی کسی کی خوبی اور بڑائی نہیں، جو اللہ کسی سے اچھی بات نکلوا دے کسی کے منہ سے، اللہ ہاں تسی اجے زندہ جی، اللہ دی رحمت۔ جتنے فوت ہو گئے ہیں، میں نے شخصیات کا ذکر کیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور یہ جو زندہ ہیں اجے تہاڈی لوڑ ہے، اس واسطے اسی چاہنے ہیں ادھر بھی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرزند ارجمند تہاڈے سامنے بھی اللہ دی رحمت نال انہاں دے بیٹے تشریف فرمانے، میرے بزرگ میرے والد محترم حضرت مولانا حافظ محمد عباس صاحب شیخو پوری رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالی۔ ہن گل جو انج دی تری ہے تے میں کراں کی ہن اے میں اگے کہنا سی، مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ محمد فاروق محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ جتنے علماء کرام۔ اور یہاں ایک بات اور ہے، الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ روشن ضمیر جنہوں نے اس پروگرام کو صحابہ کی عزت کے، عظمت کے، ناموس کے دفاع کا پروگرام سمجھا، وہ اس موقع پر تشریف لائے، اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ یہاں اللہ کی رحمت سے اللہ کے دین کے علمبردار، اسلام کے مجاہد بھی آئے ہیں، اور
مرکزی جمعیت کے احباب بھی آئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے تمام اہل حدیث تنظیموں کے افراد میری نگاہوں کے سامنے یہاں پہ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ ہماری اس عقیدت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات اس میں یہ مقدر اور نصیب کی بات ہے جو میں کرنے لگا تھا، اگر ان بزرگوں کے منہ سے اللہ نے اچھی باتیں نکلوائیں تو یہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ نے ان کو پسند کیا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے۔ حضرات اس سے آگے بڑھیے، اگر کوئی شخص آج بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے کہ جو بات اس کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے تو اس شخص کو کسی تکبر کا، کسی عجب کا، کسی زوم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پہ سمجھ لیں کہ میرا کام اتوں خراب ہو گیا، میرا اوپر سے کام خراب ہو چکا ہے، میں اپنے رب سے توبہ کروں، چوری کر کے چتر نہ بنوں، میں چوری کر کے اس کی تعویلیں نہ کروں، اور سہون کسی سے ہو جائے تو حضرات یہ الگ بات ہے۔ کڑیاں ملتی ہیں آپ کے شیخو پورہ میں، اس اہل حدیث کے جو باعث فخر قابل فخر شہر ہے، اس میں حضرات ایک شخص کو بلا کے اس کا خطبہ جمعہ رکھا گیا، اس نے 2 کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے، اس کو پروٹوکول دیا گیا، اس کی کتابوں کو تقسیم کیا گیا، اور اس سے پہلے شیخو پورہ میں ایک خطبہ جمعہ میں، شیخو پورہ کے خطبہ جمعہ میں اس کا کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نظام کو چھوڑ کے گئے، اس نظام کو کیسر و کسرا والا، کافروں والا نظام کہا گیا، اور خاندانی بادشاہت کا نام دیا گیا، اور حالیہ معاملات میں یہاں علماء کرام ہیں وہ دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس چیز کا اظہار کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہم نے کبھی سنجیدگی کا دامن چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے، نہ کسی کے ساتھ ذاتی اناد، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور میں نے ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے کہ حضرات میں نے حلفاً قسماً اس بات کا اعلان کیا، اللہ کی قسم ہمیں کسی کی ذات سے عداوت ہوتی اور اس کی جناب مخالفت کا ہم نے بدلہ لینا ہوتا تو ہم اس وقت میدان عمل میں آتے جب ہمیں گالیاں دی گئیں، جب حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے متعلق نازیبا زبان استعمال کی گئی، جب میرے والد گرامی کو گالیاں دی گئیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جانتے ہیں ہم کسی ذاتی بغض اور عناد کی بنیاد پر کسی عداوت کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے میدان میں نہیں آئے، ہم تو اپنے اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ ہمیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اکابر علماء کرام اور سوشل میڈیا کے ان کے جناب استعمال کرنے والے جو ایکٹیو لوگ ہیں، ان کی تحریروں، ان کے بیانات، ان کی پوسٹوں سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ شیخو پورہ میں صحابہ کی عزت پہ حملہ ہو چکا ہے۔ میں مرکزی جمعیت عالمی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لوگوں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ہوا۔ جب ہم نے معلوم کیا، پتا چلا کہ واقعہ یہ ہوا، ہم نے آواز اٹھائی تو ہمیں تانا دیا گیا یہ تو ذاتی انتقام لینے کے لیے ہے، یہ تو ذاتی بغض کی بڑاس نکالنے کے لیے ہے۔ حضرات سنیے، آج محبان صحابہ یہاں اس دن کے وقت، شیخو پورہ میں دن کے پروگرام کامیاب نہیں ہوتے، یہ ظہر کی نماز کے بعد کا حضرات وقت ہے، مسجد کھچا کچ بھری ہے، یہ احباب کھڑے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا یہ منظر اور یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اپنی چالاکیاں اور اپنا ناقص علم، اپنی ناکارہ تحقیق اگر اہل حدیث کے اسٹیج پہ رافضیوں کی اور ناصبیوں کی اور جناب صحابہ کے گستاخوں کی، دشمنوں کی لکھی ہوئی ان چوروں کی تاریخ کو پڑھ کے لکیر کا فقیر بن کے اہل حدیث کے اسٹیج پہ آ کے انہی کے جملے، انہی کے الفاظ، انہی کی داستانیں سنائے گا تو صحابہ کے اللہ کی رحمت سے دفاع کرنے والے، یہ سپاہی، یہ غیرت والے، یہ جرت والے اللہ کی رحمت سے نہ کسی تنظیم کو دیکھیں گے، کہو انشاءاللہ، نہ کسی
तहरीक को देखेंगे, ना किसी की जात को देखेंगे, ना किसी रिश्ते को देखेंगे, ना किसी बरादरी को देखेंगे। जब बात आएगी आमिना के लाल की इज्जत की, आमिना के लाल के सहाबा की, नामूस की, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर गुस्ताख का मुकाबला करने के लिए मैदान अमल में खड़े हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह किसी की जात को गिराना हमारा मकसूद नहीं। हमें यह तवक्को थी कि अपनी गलती का इतराफ किया जाएगा, तौबा की जाएगी। हजरत अलवी साहब तशरीफ फरमा है, वजाहत से बताएंगे। यहाँ ये भी कहा गया हजरत अली ने कुर्बानी दी। क्या माना है? खिलाफत अली का हक था और अली ने सिद्दीक के लिए कुर्बानी दी। नाउज़ुबिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत ये कहा गया हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार बड़ा मुजरिमाना, शर अंगेजी वाला, फितना अंगेजी वाला। हजरत अबू सुफियान सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बरंगेख्ता कर रहे हैं कि अली तू उठ, खिलाफत तेरा हक है, मैं सारा मदीना पर देंगे बंदियां, तू उठ। पहले तो ये अंदाज़े तखातब देखे, क्या ये सैयदना अली की इज्जत का अंदाज है? कौन है? किदा नाल है? को गुली डंडा खेडन वाला गली दा बाल है? किसका नाम ले रहे हो? सैयदना अबू सुफियान ने आखी ये है क्या? अगों अली कहने और तू मेरे नाल सियासी गेम ना कर। ये कैसी हकारत! दिफा करने वाले और बेगैरत हो और दिफा करने वाले और बेज़मीर हो, जो ऐसी बातों का, ऐसे जुमलों का, ऐसे अंदाज का दिफा कर रहे हो। तुम्हारी गैरत मर चुकी, तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, लेकिन किसी गलत फहमी में ना रहना। मैंने पहले एक मर्तबा तकरीर में कहा था और शेखुपुरा में अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मेरा क्लिप भी एक सोशल मीडिया पे था। मैंने ये अल्लाह की कसम उठा दी थी मस्जिद में। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि जो शख्स ताबईन को, मेरी मुराद यजीद थी, कि जो यजीद पे लानते डालता है, जो यजीद को गालियाँ निकालता है, मैंने कहा था अल्लाह की कसम एक दिन उसकी जुबान से नबी के सहाबा भी महफूज नहीं रहेंगे। मेरा क्लिप आज भी मौजूद है। मैंने अल्लाह की कसम उठाई। मेरे दोस्त कहने लगे ये नहीं करना चाहिए था, वैसे आप कह देते कि सलाउद्दीन यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि यजीद वो दरवाजा है, जब खुलता है तो सहाबा पे गालियां, सहाबा पे तान जाएगा। लिहाजा यजीद के मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ है ला नुहिब्बहु वला नसुब्बहु, ना साडी ओदे नाल कोई मोहब्बत है, ना ओदे नाल ओनू गालां कढ़दे आ, ना शख्सी और मुतअय्यन लानत करने के कायल हैं। वो एक मुतनाज़ा किरदार है, वहां तक हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहा था गालियां ना निकाला करो, लानतें ना डाला करो। हम उसका दिफा नहीं कर रहे, लेकिन ये कहते हैं जो उसको गालियां देगा एक दिन वो सहाबा को भी गालियां देगा, क्योंकि यजीद को मसनदे अमारत पे बिठाने वाले हजरत अमीर मुआविया है। ये फैसले रब पे छोड़ दो। अल्लाह ने अपनी अदालत का जो तराजू है वो तुम्हारे हाथों में नहीं दिया, ये फैसले रब पर हैं। कल क़यामत कहाँ? आले बैत की मोहब्बत का प्रचार किया करो, आले रसूल से मोहब्बत किया करो, आले रसूल की अजमत, आले रसूल की सीरत, आले रसूल का नक्शे कदम अपनाओ, आले रसूल से अमली वफा करो। जिसके दिल में आले रसूल का बुग़्ज़ है, जिसके दिल में आले बैत की अदावत है, अल्लाह की कसम वो शख्स पक्का बेईमान है जो आले बैत की मुखालिफत, आले बैत का दिल दुखाए, कमली वाले महबूब का दिल दुखाता है। जो आले रसूल से मोहब्बत करे वो आमिना के लाल से मोहब्बत करता है। ये अहले हदीस का अकीदा और नजरिया है। लेकिन जो इससे आगे बढ़ता है ना, दूसरी तरफ बड़ा जनाब आके दिफा कर दे। मैंने ये भी कहा था 2 नंबर हुसैनी इक्तिदार के भूखे हैं और कहते हैं हम हुसैनी हैं, और कहते हैं यजीद इक्तिदार का भूखा था, यजीद इक्तिदार का भूखा था, खुद इक्तिदार के भूखे। ऐसे कुर्सियां नु जफे मारे ने ना, हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह ने कहा था आखिरी जलसा में, ऐसा इन्हें कुर्सी नु जफा मारे या ज़ियाउल हक ने छड्डन दा ना ही नहीं लेंदा। ये अब्दुल मजीद शाकिर साहब उस स्टेज के ऊपर थोड़े जगह होया जो लोग की ज़ियारत कर लें, थोड़ा जा चेहरा आगे करे हो, ये उस स्टेज के ऊपर बैठे थे जब बम का धमाका हुआ था। हज़रत अल्लामा शहीद के जलसे में जब बम चला तो ये उस स्टेज के ऊपर, उस वीडियो में नजर भी आते हैं। आज इन्हें टोपी पाई और टोपी को नहीं सी पाई,
یہ نظر آتے اس ویڈیو میں. حضرت علامہ نے کہا ایسا جفا ماریا کرسی نو اللہ کی قسم یہ کرسیوں سے چمٹے بیٹھے سب یزیدی اقتدار کے بھوکے سب یزیدی عہدوں کے اوپر براجمان رہنے والے ایسی فضا بناتے ہیں شورا دا کوئی بندہ مجالے انہوں نے خلاف ووٹ پا جائے یہ سب یزیدی ہیں. اگر یہ کہیں ہم حسینی ہیں تو یقین کر لو یہ 2 نمبر حسینی ہیں. حسین جوڑنے والا تھا, حسین امت کو توڑنے والا نہیں تھا. حضرات ان کا کردار دیکھیے. آئیے آج ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے مشن کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اصحاب رسول کی بغاوت سے بچیے, اصحاب رسول کی توہین سے بچیے, اور اس بات کا عزم کیجئے, اس بات کا ارادہ کیجئے, وعدہ کیجئے جب صحابہ کی عزت کے اوپر بات آئے گی اگر وہ کرنے والا نعیم الرحمن ہو, اگر وہ کرنے والا علامہ طارق محمود یزدانی ہو, اگر وہ کرنے والا صحابہ کی ناموس پہ عرضہ سرائی کرنے والا مولانا عتیق الرحمن علوی ہو, ہمارا کوئی بزرگ ہو, ہمارا چھوٹا ہو, ہمارا بڑا ہو, ہم کسی کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے. وفا کریں گے تو آمنہ کے لال سے صحابہ سے کریں گے. کملی والے کے صحابہ کے وفادار بن کے تشریف رکھیے. انشاءاللہ ہمارا پروگرام آگے بڑھنے جا رہا ہے. آج کی نشست کے ہمارے خصوصی مہمان, ہمارے مقرر خطیب, مقرر مہمان حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی. وہ ہر فورم پر مسلک منہج اہل حدیث کا دفاع کرنے والے وکیل صحابہ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج ہمارے اس دن